اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی دوستو بزرگوں، عزیز ساتھیو، اللہ کا کرم اور احسان ہوا کہ اس نے ہمیں زندگی عطا کی، اس زندگی کو غنیمت سمجھے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، عزیز ساتھیو، روزانہ کچھ نہ کچھ میں آپ کو سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، تاکہ میں جتنا کہوں گا اتنا میرے کے اندر آ جائے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، عزیز ساتھیو، ہمارے کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فکریں دی ہے اس فکر کے مطابق ہم کو چلنے کا ہے۔ وہی ہماری فکر ہماری زندگی کے اندر آ جائے، ہمارے بھائیوں کی زندگی کے اندر آ جائے، کیسے ہے اس کے اوپر محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائی دوستو، نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن من چاہی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے نماز کی آگے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ نماز ہم وہ پڑھے جو رب چاہیے، رب چاہیے والی نماز ہم پڑھیں گے اگر، تو رب ہم سے راضی ہو جائے گا، تو ہمارے کو دوسری نماز پڑھنے کی طاقت اور قوت ملے گی۔ اگر ہم زندگی ایسے ہی مجھے سب کچھ آتا ہے اور میرے کو کسی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اپنے عالم ہے، مولانا ہے، اس سے ہم استاد سے ہم نماز سیکھیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی نماز کی کمی ہوتی ہے تو ہم نماز سیکھیں ان سے، اور صحیح نماز سیکھیں، کیونکہ دور ایسا ہے کہ نماز بنا سیکھے نماز جیسی تیسی پڑھیں گے تو نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کے ہمارے منہ پہ واپس ڈالی دی جاتی ہے، اور نماز بھی بد دعا دیتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تجھے ایسا ہی برباد کرے۔ اور میرے بھائی دوستو دیکھو، آج کے دور کے اندر موبائل کا دور ہے، الیکٹرانک کا دور ہے، ایک آدمی ایک سیکنڈ میں کہاں کی خبریں سن لیتا ہے۔ ہمارے استاد جو ہے مسجد میں، امام صاحب ہے جو، ان سے ہم راستہ قائم کریں، ان سے نماز سیکھیں۔ آج ہم دیکھنے جاوے تو ایک استاد جو ہوتا ہے، امام صاحب ہوتا ہے، اس کی تنخواہ کے بارے میں غور فکر کرو، ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ ان کی تنخواہ کے اندر یہی تنخواہ اگر ہمارے گھر کے اندر ملے اور ہمارے گھر کے اندر ہمارا کاروبار چل سکتا ہے اس میں؟ اگر ہم جماعتی جتنے بھی نماز میں، جتنے مسجد میں جتنے بھی جماعتی ہے، اگر میرے بھائی دوستو بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اب فکر کرے کہ میں 50 روپیہ 100 روپیہ کہیں نہ کہیں روزانہ ایسے فضول خرچ کرتا ہوں، حالانکہ کل قیامت کے دن اس فضول خرچی جتنے کرے نا، تو 5 چیزوں کا جب تک ہمارا آدمی حساب نہیں دے گا، جواب نہیں دے گا، تب تک وہ لوچمک کی طرح زمین پہ چھوڑ جائے گا۔ کیا کہ ہم نے اپنی زندگی کہاں کھپائی، ہماری جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پہ کتنا عمل کیا۔ میرے بھائی دوستو، تو جتنا مال کماتے ہیں، یہ مال ہمارا اگر جائز راستے پہ گیا ہے تو یہ مال ہمارے لیے نیکیاں بنے گی۔ اگر ناجائز راستے کے اوپر استعمال یہ مال کیا ہے تو یہ نیکیاں نہیں ملے گی، بلکہ وبال ہوگا۔ تو ہم غور فکر کریں کہ ہمارے امام صاحب ہے جو نماز پڑھاتے ہیں، ان کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو اگر ہم 5-6 آدمی ہیں، 100 روپیہ نکالے تو 600 روپیہ ایک امام صاحب کو ہم دے، تو یہ بھی ایسے دے، ایسے نہیں کہ دکھلاوے کہ دے، ایسے نہیں دے۔ اگر ہم مشورہ کر لے کہ بھائی ہمارا خرچہ بھائی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اس سے بہتر پھیل جاتا ہے، اگر ہم یہ ہمارے امام کو دیں گے تو ہمارے کو اس سے راستہ قائم رہے گا، اور پھر ہمارے شادی میں، بیاہ میں، یا کدھر پہ تقریر کا پروگرام ہوگا، کچھ ہم ہدیہ دیں گے تو ہدیہ ان کے لیے جائز ہو جائے گا، کتنا بھی ہدیہ دیں گے، لیکن یہ راستہ قائم نہیں ہے اور ہدیہ دیں گے وہ ہدیہ جائز نہیں ہوگا پھر۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ابھی سے امام صاحب ملتے ہیں، امام صاحب یہ ہدیے کے طور پہ دیکھیں، یہ ایک ہاتھ میں دے تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں امام صاحب کو دیتا ہوں، میں بھی امام صاحب کو دیتا ہوں، تو مت دینا، کیونکہ ایسی دولت اور امام صاحب جلیل ہو جائے لوگوں کے سامنے۔ امام ہوتے ہیں جو انبیاء کا وارث ہے، اتنا یاد رکھنا۔ علماء دین کی قدر کم ہے۔ علماء کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال ملکت کچھ نہیں چھوڑ گئے، یہ انبیاء ہے، جو انبیاء ہے وہ وارث ہے، تو انبیاء کے اوپر جو انبیاء جتنے ہیں، علماء جتنے بھی ان کے وارث ہیں۔ ابھی ان کے راستے سے ہمارے کو کچھ علم ملے گا، تو ہمارے کو علم ملے گا۔ ایسے سیکھنے کے لیے بچے جاتے کتنا پیسہ برباد کرتے ہیں اور کتنا روپیہ کھپاتے ہیں۔ یہ روپیہ بچوں کے پیچھے، دوستوں کے پیچھے، اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی عالم کی خدمت کریں، کوئی عالم ہو ہم سے کچھ مسئلہ سیکھے، تاکہ وہ ہمارے کو مسئلہ سکھائیں گے، اچھی طرح سے سکھائیں گے۔ دیکھو، آپ دیکھ لو
کہ دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی کتنا بھی پیسہ کماتا ہے لے کے کچھ نہیں جاتا ہے، چھوڑ کے جاتا ہے۔ اگر یہ پیسہ ہم کسی کو اسے اچھی جگہ دیا ہوگا تو یہ پیسہ بھی ہمارے لیے کیا ہوگا، نیکیاں بنے گی۔ وہاں تو نیکیاں جو ہے نا، اگر 1 روپیہ دیتے ہو تو یہاں پہ 10 روپیہ تم کو ملتا ہے، اور وہاں کے بینک میں 70 روپے جمع ہو جاتی ہے، اتنا یاد رکھنا۔ اور دوسرے کہ آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دیتا ہے نا تو 10 آدمی کو بولتا ہے، ایسے دینے سے نہ دے وہ اچھا ہے۔ ہم خدمت کرتے ہیں تو خدمت سے خدا ملتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، میں اکثر آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی سکھا دے صحیح علم، اور آپ کو بھی سکھا دے۔ دیکھو ایک دن قبر میں چلے جائیں گے، کچھ ساتھ میں نہ ہوگا، اگر ساتھ میں جو ہوگا وہ ہمارا نیک عمل ہوگا۔ سارے دنیا کے جتنے بھی کمائے دھن دولت سب ادھر رہ جائیں گے، اور اتنا امت کے اندر توڑ لوگوں نے کر دیا ہے کہ امت آج نماز پڑھتی ہے تو شک شبہ کرتی ہے کہ میری نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ نماز نہیں آتی ہے تو نماز سیکھے، جب تک آپ سیکھو گے اور سیکھتے رہو گے، موت آ جائے گی تو آپ نمازی میں شمار ہو جاؤ گے۔ آپ کلام پاک اٹھایا سیکھنے کے لیے اور نہیں سیکھے ناظرہ، تو ناظرہ والے پڑھنے کے کل اٹھیں گے۔ فکر کی ہے کہ مجھے حافظ بننا ہے، اور آپ ہی حافظ کی فکر کی اور دوسرے دن انتقال ہو گیا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظوں میں شمار کرے گا۔ اس لیے کہ ہم جو عمل کریں اس کا عمل ٹوٹل ہے کہ بھئی یہ میں عمل کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں، اور قبول ہو جاوے اس کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ عمل کیا ہے تو اس عمل کے اندر تو برکت دے، قبول فرما۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں، کہنے سننے سے کچھ زیادہ کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے، اور دنیا کے اندر میرے لیے بھی دعا کرے، آپ کے لیے بھی دعا میں کروں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علیکم، الحمدللہ۔